السلام علیکم مدرس. اگر بچے پڑھائی میں کمزور ہوں اور دل لگا کر پڑھائی نہ کرتے ہوں اور بہت زیادہ ٹی وی دیکھتے ہوں یا موبائل فون یوز کرتے ہوں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پیرنٹنگ سیریز سے ریلیٹڈ یہ ویڈیو ہے. اگر آپ ہمارے چینل مدر ڈائری میں پہلی بار آئی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے, ساتھ میں بیل آئیکن پریس کر دیں, ویڈیو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ میں بتائیے کہ آپ کو کسی اور ٹاپک پہ ویڈیو چاہیے. اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں جتنی بھی مدرس ہیں ان کو تک ہمارے چینل کی ویڈیو کو لازمی شیئر کریں. تو آج بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے, ہم اس کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلی بات, جو بچے پڑھائی میں کمزور ہوتے ہیں ان میں سے بعض کے کمزور ہونے کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں. نمبر 1, ان کا حافظہ کمزور ہو سکتا ہے. بعض کمزور ہونے کی وجہ سے یعنی کہ فزیکلی ویک ہونے کی وجہ سے محنت نہیں کر پاتے. بعض بچے پڑھائی میں کمزور ہونے کی وجہ یہ ہے پڑھائی تو کرتے ہیں لیکن وہ توجہ نہیں دیتے. اس کے علاوہ بعض کے پڑھائی میں کمزور ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ ذہین تو ہوتے ہیں اور انہیں پڑھنے کا شوق بھی ہوتا ہے لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے وہ صحیح طرح سے پڑھ نہیں پاتے. اب ہم دیکھیں گے کچھ بچے کیوں نہیں فوکس کر سکتے یا پڑھ پاتے. اس کے بیہائنڈ دا سین کچھ ریزنز ہو سکتی ہیں, جیسے کہ گھر میں بڑوں کے آپس میں کے لڑائی جھگڑے ہونا, بچوں کو پڑھائی کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ وقت پر نہ ملے جیسے کاپی, پینسل, کتابیں وغیرہ. بچے جب گھر میں اپنے سبق لکھنے اور پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہوں تو اس وقت کسی قسم کا شور ہوتا ہے, جیسے کوئی بہت اونچی آواز میں باتیں کر رہا ہے یا بہت زیادہ اونچی آواز سے ٹی وی لگایا ہوا ہے یا کچھ بھی ایسی گیدرنگ ہو رہی ہے کہ بچے ان کی جو اٹینشن ہے وہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ بعض کی پڑھائی میں کمزور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اسکول میں پڑھتے ہوں گے اور وہاں پر پڑھائی پہ کوئی خاص توجہ نہیں دی جا سکتی. اور بعض کی پڑھائی کی کمزور ہونے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ والدین ان کی پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتے. انہیں ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن انہیں ہیلپ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. انہیں انڈیویجول توجہ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن کوئی انہیں انڈیویجول توجہ نہیں دے پا رہا, چاہے وہ اسکول میں ہو, چاہے وہ اکیڈمی میں ہو, گھر میں ہو, کوئی انہیں توجہ نہیں دے رہا. تو اس وجہ سے بھی کچھ بچے کمزور ہو سکتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں وہ بچے جو پڑھائی میں کمزور ہوں اور تو ہمیں ان کے ساتھ کیا نہیں کرنا چاہیے. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے 3 بچے اسکول میں پڑھتے ہوں تو ان میں سے 2 تو بالکل صحیح پڑھتے ہیں لیکن ایک پڑھائی میں کمزور ہوتا ہے. اسے پڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے, پیار سے بھی اور مار سے بھی, لیکن اس کے باوجود اگر وہ صحیح طریقے سے نہ پڑھ سکے تو والدین اس طرح کرتے ہیں, جب اسے سمجھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس کے سامنے ان بچوں کا ذکر کرتے ہیں جو پڑھائی میں اچھے ہوتے ہیں. مثلا تمہارے پھپھو کا بیٹا بھی تو ہے, تمہارے ماموں کا بیٹا بھی ہے, ماشاءاللہ کتنا اچھا پڑھتا ہے, ہر سال پہلی پوزیشن آتی ہے. ایک تم ہی ہو نکمے جنہیں کچھ یاد نہیں, دوسرا تم پڑھتے بھی نہیں ہو. کئی دفعہ کہا ہے پڑھا کرو, محنت کیا کرو, لیکن نہ جانے تم کس مٹی کے بنے ہو, تمہیں کسی بات کا اثر نہیں ہے اور ساتھ باتیں کرتے کرتے اچھی خاصی جھڑکیاں بھی دے دیتے ہیں. اس طرح کرنے سے بچے کی اصلاح نہیں ہو رہی ہوتی بلکہ اپنے دکھ کا اظہار کیا جا رہا ہوتا ہے اور اپنا غصہ نکالا جا رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر گھر میں مہمان آئیں یا خود کسی کے گھر گئے ہوں تو وہاں پر بھی باتوں باتوں میں بچوں کی پڑھائی کی باتیں شروع ہو جائیں تو بعض والدین اپنے ہی بچے کی برائیاں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ویسے تو پڑھائی میں سبھی اچھے ہیں لیکن یہ جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے نہ تو یہ پڑھتا ہے نہ ہی یہ کچھ یاد کرتا ہے, اسے صرف یہی ہے کہ میں کھیلتا رہوں, موویز دیکھوں, کارٹونز دیکھوں, سارا دن موبائل یوز کروں, سارا دن ٹی وی دیکھوں, اس کے علاوہ اسے کچھ نہیں آتا. لیکن جیسے ہی اسے پڑھنے کے لیے کہتی ہیں تو اسے نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ وہ بچے جو پڑھائی میں کمزور ہوتے ہیں انہیں ان 2 باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس طرح کرنے سے بچوں کی پڑھائی میں بہتری آ جائے یہ تو ناممکن ہی بات ہے, بلکہ مشکل ترین ہی بات ہے. یہ ایک کامن پریکٹس ہے جو کہ سارے گھروں میں عام طور پہ ہو رہی ہے اور ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن اگر بچوں کی پڑھائی میں کمزور ہونے کی وجہ معلوم ہو جائے تو تھوڑی سی کوشش کر کے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے اور پیرنٹس کے اس بیہیویئر کو چینج کرنے کی ضرورت ہے جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اسی چیز کو سیکھنے کی ضرورت ہے. کچھ بچوں کا حافظہ واقعی کمزور ہوتا ہے اور اس وجہ سے وہ پڑھائی میں کمزور ہوتے ہیں. اگر کسی بچے کو سبق یاد نہ ہوتا ہو یا بہت دیر سے یاد ہوتا ہو یا بہت دیر تک یاد کرنے کے باوجود بھی وہ بھول جائے, اس طرح ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کا حافظہ کمزور ہے. اس کے لیے ایسے بچے کی حافظے کی کمزوری کو دور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہر کسی کی میموری ایک جیسی نہیں ہوتی, کسی کا حافظہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا کہ وہ کوئی 2 واقعات کو ہی پڑھ کر یاد کر سکے. کسی کی میموری اتنی شارپ ہوتی ہے کہ وہ 1 ٹائم میں کوئی بھی ریڈنگ کرے تو انہیں یاد ہو جاتا ہے. یہ نیچرل ہے, یہ قدرتی طور پہ ہے. اس چیز کو پیرنٹس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. تو ہمیں کیا کرنا
کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے حافظے کی مضبوطی کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہر شے پہ قادر ہے اور وہ قدرت رکھتا ہے، اگر وہ چاہے تو اس سارے مسئلے کو حل کر سکتا ہے۔ تو ایک ماں کی دعا میں بہت اثر ہوتا ہے، تو ماں کو چاہیے کہ رو رو کے دعا کرے، گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرے کہ میرے بیٹے کو حافظہ جو ہے اس کی مضبوطی عطا فرما اور قوت حافظہ اس کی بہتر فرما، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ دوسرے یہ ہے کہ آپ پانچوں نماز کے بعد سر پر داہنا ہاتھ رکھ کر 11 مرتبہ یا قویو پڑھیں تو اس سے بھی بہتری آتی ہے۔ اس کے علاوہ بچے کو سکھانا چاہیے کہ وہ ہر دفعہ پڑھنے کے لیے بیٹھے تو درود شریف پڑھے اور رب زدنی علما بار بار پڑھے، اس سے بھی جو ہے وہ بہتری آ سکتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے علاوہ یا علیم 21 بار اول اور آخر بار ایک بار درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے 40 روز تک نہار منہ پلائیے اس بچے کو، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے حافظہ جو ہے وہ روشن ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بچوں کی ذہنی کمزوری کو دور کرنے کے لیے بہت ساری ایسی غذائیں ہیں، جیسے کہ دودھ ہو گیا لازمی بچے کو دیجیے، بادام لازمی کھلائیے، کھجور کا استعمال لازمی کروائیے تاکہ آپ کے بچے کی انٹرنل باڈی اسٹرانگ ہو۔ اس کا تیسرا کام یہ ہے کہ حافظے کی مضبوطی کے لیے ڈاکٹر سے مشورہ لیجیے اور اچھی ادویات اور غذا کا استعمال بھی ڈاکٹر کے کہنے پہ کروائیے۔ بعض بچے کو قدرتی وٹامن کی ضرورت ہوتی ہے یا کہ اس کی بلڈ ڈیفیشنسی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بھی اس کو پرابلم ہو سکتا ہے۔ یہ سب کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ اب جو میں نیکسٹ ٹپس بتاؤں گی ہے ان پر بھی عمل کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ حافظہ کمزور ہونے کی وجہ سے پڑھائی میں کمزور بچوں کی پڑھائی میں بہت زیادہ بہتری لائی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ بچے جو پڑھائی میں کمزور ہوں اس وجہ سے کہ وہ محنت نہیں کرتے، یا وہ بچے جو پڑھائی میں کمزور ہوں اس کی وجہ پوری توجہ کے ساتھ نہیں پڑھتے، یا وہ بچے جو پڑھائی میں کمزور ہو گھر میں بڑوں لڑائی جھگڑوں اور ضرورت کی چیزیں نہ ملنے پر یا شور شرابے کی وجہ سے ان کی پڑھائی میں دلچسپی کم ہو جاتی ہے، تو ایسے بچوں کی پڑھائی میں بہتری لانے کے لیے ان 8 ٹپس پر عمل کیجیے۔ نمبر 1، بچوں کو پڑھنے کے لیے ایسے کمرے میں یا ایسی جگہ بٹھائیے جو صاف ستھری ہو اور پڑھنے کے دوران گھر کے دیگر افراد کا وہاں پر بار بار آنا جانا نہ ہو۔ نمبر 2، بچوں کو پڑھاتے ہوئے بار بار بلائیے نہیں۔ نمبر 3، بچے جب پڑھنے کے لیے بیٹھیں اس وقت گھر میں کسی قسم کا بھی شور نہ ہو۔ نمبر 4، بچے جب پڑھنے کے لیے بیٹھیں اگر ممکن ہو تو خود ان کے پاس بیٹھیں، ورنہ تھوڑی دیر کے بعد ان کے پاس آئیے اور وہ لکھنے یا پڑھنے کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو انہیں اس چیز کی ہیلپ کریں۔ نمبر 5، اکثر بچے پڑھنے سے بھاگتے ہیں، اس لیے جب انہیں پڑھنے کے لیے بٹھانا ہو اس وقت یا تو انہیں جھڑکیاں دے کر بٹھانا پڑتا ہے یا مار کر یا بار بار کہنے کے بعد ان کو مار کر بٹھانا پڑتا ہے۔ بچوں کے اس طرح کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ پڑھائی کو ان پر مسلط کر دیا جاتا ہے، انہیں کہہ دیا جاتا ہے کہ 2.5 سے 3 گھنٹے اس طرح یہاں پہ بیٹھ کے پڑھنا ہے اور 2 سے 3 گھنٹے بیٹھ کر پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ جب بھی وہ اپنے سبق یاد کر لیں اس کے بعد اب چھٹی کر دیں، اس طرح کہنے سے وہ چھٹی کرنے کی خوشی میں لکھتے بھی رہیں گے اور پڑھتے بھی رہیں گے۔ یعنی کہ ٹائم لیمٹس مت لگائیے، بچوں کو کہیے کہ اگر آپ جلدی سے کچھ کر لیں گے تو یہ چیز لرن کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کی چھٹی ہوگی۔ چھوٹے بچوں کو گفٹ دیجیے، ان کی کسی بھی کامیابی کو یا چھوٹی سی کامیابی پہ ان کو اپریشیٹ کیجیے۔ نمبر 6، یہ کہنا کہ جب تک آپ اپنا سبق لکھ نہیں لیتے یاد نہیں کر لیتے تب تک چھٹی نہیں ہوگی، اس سے بہتر ہے یہ کہہ دیجیے کہ بیٹا آپ نے اپنا جو لیسن ہے وہ لکھ لیے ہیں، یاد کر لیے ہیں اور اپنی پوری توجہ کے ساتھ صرف 8 سے 10 بار پڑھ لیں۔ جب بھی 8 سے 10 بار اپنے سبق پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ کی چھٹی کر لیں گے۔ اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ تمام کتابوں کو اس باب کو 8 سے 10 بار پڑھنے کے لیے کہہ دیا جائے، بلکہ کتابوں کے مشکل اور آسان ہونے کے اعتبار سے پڑھنے کی تعداد بھی متعین کی جائے۔ جیسے وہ کتابیں جن کے سبق جلدی یاد ہو جائے انہیں کم پڑھنے کے لیے کہا جائے، کہ سبق دیر سے یاد ہو انہیں زیادہ دیر تک پڑھنے کے لیے کہا جائے۔ بچے جب پڑھنے کے لیے بیٹھے تو انہیں کہا جائے کہ اگر آپ لکھنے والے سبق لکھ کر دکھا دیں اور یاد کرنے والے سبق یاد کر کے سنا دیں تو آپ کو انعام دیا جائے گا۔ جب وہ دکھائیں اور سنائیں تو انہیں انعام دیا جائے۔ چند دنوں تک ایسے کرنے سے ان کی پڑھائی میں کافی بہتری آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ نمبر 8، 15 سے 20 دنوں یا 1 ماہ کے بعد ان کا ایگزام بھی لیا جائے یا آپس میں ہی پڑھائی اور لکھائی کا مقابلہ رکھا جائے اور انہیں پہلے سے بتا دیا جائے جو اچھے نمبر لے کر اسے انعام دیا جائے گا، اور انعام کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا شروع کر دیں، اور انعام اگرچہ وہی دے دیا جائے جو ان کی ضرورت کی چیز ہو، 1 یا 2 ماہ کے بعد انہیں لے کر دینی ہوتی ہے۔ وہ بچے جو پڑھائی میں کمزور ہوں، دل لگا کر پڑھائی نہ کرتے ہوں اور بہت زیادہ موبائل یوز کرتے ہوں، ٹی وی دیکھتے ہوں، انہیں ماں نے جھڑک دے کے بجائے لکھنے کے طریقے مطابق
مطابق اگر پڑھائیں تو انشاءاللہ مارنے پیٹنے کی نوبت نہیں آئے گی اور بچے پڑھتے بھی جائیں گے. اور اگر کچھ بچے اس وجہ سے پڑھائی میں کمزور ہو کہ انہیں اسکول میں توجہ نہیں مل رہی یا انہیں ٹیوشن میں توجہ نہیں مل رہی یا انہیں سبق کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی, تو اس معاملے کو آپ آئیڈینٹیفائی کر کے اس چیز پر دھیان دیں, جا کے پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں یا انڈیویجول جا کے ٹیچر سے کنسرن کریں. بار بار بچوں کا دھیان رکھیں. یہاں پہ میں آپ کو ایک ٹپ کی بات بتاؤں گی, جو پیرنٹس کنسرن کرتے ہیں اپنے بچوں کی اسٹڈی سے ریلیٹڈ, ٹیچر سے ٹچ میں رہتے ہیں, بار بار پوچھتے ہیں, کاپیز چیک کرتے ہیں, نوٹ بک چیک کرتے ہیں, تو ٹیچرز بھی ان بچوں پہ دھیان دیتی ہیں, انہیں پتا ہے کہ ان کی چیک اینڈ بیلنس رکھا جاتا ہے. تو کائنڈلی آپ ان چیزوں کو غور کریں اور ان چیزوں پہ دھیان دیں. بچوں کی انسلٹ کبھی بھی کسی کے سامنے مت کریں, نہ ہی بچوں کے بارے میں کوئی بھی ڈسکشن کسی کے سامنے نہ کریں, کیونکہ کسی نے بھی آپ کے بچے کی کسی پرابلم کا سلوشن نہیں دینا ہوتا, بلکہ آپ کی انسلٹ کرنے کی وجہ سے یا آپ کی انسلٹنگ بیہیویئر کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ بہت زیادہ ٹھیٹ ہو جاتا ہے, بیک ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی اب تو کرنا ہے تو کر لو, میری تو کوئی مطلب بچے کو عزت دینے کی اور ریسپیکٹ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. آپ کا 2 سے 3 سال کے بچے کو بھی اتنی ہی ریسپیکٹ کی ضرورت ہوتی ہے جتنی آپ سمجھے کہ اپنے 30 سے 40 سال بیٹے کو یا بڑے آدمی کو ضرورت ہوتی ہے. تو جتنی زیادہ آپ بچے کو ریسپیکٹ دیں گے, جتنی زیادہ آپ اس کی چیزوں کو یعنی اس کی خامیوں کو دوسروں کے سامنے ڈسکس کرنے کے بجائے اس کو پیار سے سمجھائیں گے, اس کی پرائیویسی اس کا دھیان رکھیں گے, تو بچے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں گے اور انشاءاللہ تعالی امپروومنٹ ہوگی. میں نے بہت ساری ایسی مدرس کو دیکھا ہے جنہوں نے ایسے بچے جو کہ بہت فزیکلی ویک ہوں یا پھر مینٹلی ویک ہے, ان بچوں پہ بھی اتنی محنت کر کے انہیں کیا سے کیا سکھا دیا. تو جو نارمل بچے ہوتے ہیں اگر ان میں تھوڑی سی کمی ہے یا کسی لرننگ ڈسیبلٹی ہے تو اس کی وجہ سے آپ اپنے بچوں کو اگنور مت کریں, صرف آپ کی محنت اور توجہ اور پیار کی ضرورت ہے, انشاءاللہ تعالی بہتری آئے گی. اس کے علاوہ ایک اور بات یہ کہ کبھی بھی بچے کو کسی سے کمپیئر مت کریں اور بچوں کی مارکس کی گریڈنگ کا آپ یہ مت کہیں کہ بھائی آپ نے 90% لانا ہے, 100% لانا ہے, 80% لانا ہے, بلکہ آپ ان چیزوں کے بجائے آپ دیکھیں کہ اس کو لرن کیا ہو رہا ہے, اس کی جو ابیلٹی ہے وہ کتنی انکریز ہو رہی ہے, مطلب وہ اس کی انڈرسٹینڈنگ لیول کیا ہے. بس آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ بچے کو بیسک چیزیں آ رہی ہیں, بیسک لکھنا آ رہا ہے, پڑھنا آ رہا ہے, انڈرسٹینڈ کرنا آ رہا ہے, یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں, نہ کہ وہ رٹا لگا کے 100% نمبر لینا, یہ چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہے. پیرنٹنگ سیریز پہ اور بہت ساری ویڈیوز ہمارے چینل پہ اویلیبل ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری آتی رہیں گی کیونکہ آج کل سب سے زیادہ مشکل پیرنٹنگ ہی ہے. تو پلیز آپ ہمارے چینل مدر ڈائری کو سبسکرائب کر لیجئے, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ کیجئے. اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے, اپنا بہت خیال رکھیے گا, ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.